الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، معزز احباب، حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے. اس حدیث میں اسلام کی بڑی بنیادی اور اہم باتیں بیان کی گئی. اس حدیث کی خوبی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک استاد اور شاگرد جیسی کیفیت میں سوال جواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے اور حضرت جبریل نے جواب دیے تھے. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ کون ہے. اس لیے ان کے جانے کے بعد بتایا آپ نے کہ یہ جبریل تھے جو اللہ کے پاس آئے تھے، یعلمکم امر دینکم، تمہارے دین کی باتیں تمہیں سکھلانے کے لیے. ان سوالات میں ایک سوال ایمان کے تعلق سے تھا. پوچھا تھا آپ نے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے 6 باتیں بتائی تھیں کہ ان سب پر ایمان رکھنے کا نام ایمان. انہی میں سے ایک بات تھی ان تؤمن بالیوم الاخر، آخرت پر ایمان لانا. گویا آخرت پر ایمان لانا ہمارے بنیادی عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوگا. عقیدے آخرت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایک مجلس میں اگر بیان کیا جائے، اور آج میں بہت بڑے حدیث کے امام ابن حاتم کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو صرف ایک حدیث میں مجھ کو ایسی ملی کہ اگر اسی کو صرف عربی الفاظ پڑھے جائیں تو 20 منٹ لگیں گے.
کم سے کم 20 منٹ لگیں گے، اور اگر تفسیر کریں اس کی دوسری حدیثوں کے ساتھ تو قریب رات گزر جائے۔ اس لیے کہ مختلف حالات ہوں گے، اور ان حالات میں مختلف مناظر ہوں گے، اور ان سب سے انسانوں کو اس دنیا سے نکلنے کے بعد جب اس دنیا میں جائے گا تو گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس بات پر ہم سب کا ایمان و یقین ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی بلبلہ کی دنیا ہے۔ یہ دنیا کب ختم ہوگی، کس کی سانس کب ٹوٹے گی، کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اس سانس کے ٹوٹنے کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ وہ زندگی بھی دنیا سے بالکل مختلف ہے، اور اس زندگی کے بعد اللہ رب العالمین حقیقی ابدی زندگی جسے کہیں گے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں اعلان ہوگا حیات فلا موت، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور دونوں کے درمیان اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اب یہاں سے زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ وہ زندگی اس زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ آج ہمارے کچھ احباب وہ بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے اخروی زندگی کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں دنیا کی بات کرو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی کیا بات کریں جس دنیا کے لیے کوئی پائیداری ہی نہیں ہے، جس دنیا کے لیے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جو زندگی بلبلہ ہے، کب تک رہے اور کب ٹوٹ جائے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور کتنے ہمارے بزرگ ہیں، کتنے ہمارے احباب ہیں اس کرونا کے دور میں کیسے کیسے گزرے، اور کیسی کیسی موتیں اور کیسے کیسے حوادث ہم نے دیکھے، اس کو ہمارے لیے مقام عبرت۔ ہمیں تو اس دنیا کی بات کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس دنیا کی بات کرنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمارے ساتھ جو ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ وہاں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین وہاں ہم کو اپنے نیک ساتھیوں کی جماعت میں سے بنا دے، ان لوگوں کے ساتھ ہم رہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ من الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہمیں ان کا بہترین ساتھ عطا کر جو اس دنیا میں نبیوں کے گروپ میں رہے، شہداء کے گروپ میں رہے، صدیقین کے گروپ میں رہے، صالحین نیکوں کے گروپ میں رہے۔ اس کی تمنا کرو، اس کی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اگر ان کا ساتھ مل گیا تو اس سے بہتر ساتھ کچھ نہیں، اور وہ ساتھ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اس زندگی کے تعلق سے چند مناظر، ابتدائی جو حالات ہوں گے اس دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی حالات ہوں گے اس کی چند مناظر انشاءاللہ مختصر طور پر بیان کیے جائیں گے۔ بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ قیامت کا ذکر کیا ہے، اور یہ قیامت کیسے واقع ہوگی، کن حالات میں یہ دنیا ختم ہوگی، اور دنیا جب ختم ہوگی تو کیا کچھ ہوگا، اور اس کے بعد آدمی کہاں اکٹھا ہوگا، اس کا کیسے حساب ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ جو اعلان ہوگا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس پر ایمان میرے بھائیو اگر ہو جائے تو آدمی کا عمل سے اللہ رب العالمین طرف سے اعلان ہو جائے گا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں۔ حساب اسی کا ہوگا، دنیا کا عمل لے کر حساب اسی کا ہوگا کہ یہ حساب دینے کے بعد کون سا گروہ جنتی ہے اور کون سا گروہ جہنمی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، عالم غیب میں کیسے ہوں گے وہ واقعات اور حالات، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ لیکن ایک مسلمان کہ ایمان کی خوبی یہی ہے والذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
یہی مسلمان کی سب سے بڑی خوبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، کہا کہ یہ دنیا برابر فساد کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. دنیا برابر فساد کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، نیک لوگ اس دنیا سے جاتے رہیں گے، نیک لوگ اس دنیا سے جاتے رہیں گے، اور زمانہ بہت تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف جائے گا. سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہوئے، آپ کے دنیا سے گئے ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ آج ہم 1400 کتنا ہے 41 1441 42 ہجری میں گزر رہے ہیں، یعنی 1440 سال ہو چکے. اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو بیان کیا تھا، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آپ نے بیان کی تھی کہ میرا اس دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. تو آپ غور کیجئے کہ کتنا قریب مان کے آپ چل رہے. اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ قیامت اب سامنے ہے، اور آپ نے حدیثوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ 10 چیزیں نہیں ظاہر ہو جائیں گی. ان 10 میں سب سے پہلی چیز دجال کا ظہور ہے. دجال کا فتنہ وہ عظیم فتنہ ہے، وہ خطرناک بھیانک فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. اس دنیا میں جتنے فتنے اور جتنے خطرناک واقعات ہوں، سب دجال کے فتنے کے مقابلے میں فیل کمتر. اس سے اندازہ لگائیے کتنے خطرناک ہوگا یہ فتنہ، اور اس کی کتنا خطرناک ہوگا اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال. اللہ میں تیری مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اس سے بھی اندازہ سب سے پہلے جب تباہی شروع ہوگی اور دنیا ہلاکت کی طرف بہت تیزی سے جب بڑھے گی، تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آئے گی وہ دجال کا فتنہ. دجال کا وہ فتنہ ہے. دجال کے آنے جب آئے گا پوری دنیا میں 40، آپ نے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے غالباً کہا کہ 40، آپ نے فرمایا 40 معلوم نہیں کیا آپ نے کیا کہا، 40 سال 40 دن 40 مہینہ 40 دنوں تک، زیادہ صحیح ہے کہ 40 دنوں تک وہ دنیا میں رہے گا. لیکن وہ 40 دن ہوں گے کتنے بڑے؟ ایک دن 1000، پہلا دن 1000 دنوں ہمارے 1000 دنوں کے برابر، دوسرا دن 1 سال کے برابر، تیسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور اس کے بعد تمام دن ہمارے دن. اور کوئی دنیا کا علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے دجال نہ گزرے. پوری دنیا میں وہ جائے گا، کوئی دنیا کا علاقہ نہیں ہوگا جہاں اس کا گزرنا ہو، سوائے مکہ اور مدینہ کے حرمین کی سب جگہ اس کو جانے کی اجازت. آخر میں، بالکل آخر میں مدینہ کی سرحد پر جائے گا اور مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین طرف سے مدینے کی حفاظت فرشتوں کی ذمہ ہوگی، وہ روک دیں گے اس کو مدینے کی سرحد پر. جرف کا علاقہ، مدینے کے باہری جرف کا علاقہ ہے، حدیث میں آتا ہے، وہاں تک پہنچے گا. اور جب وہاں پہنچے گا تو مدینے میں ایک زلزلہ کی طرح آئے گا. اور فرمایا کہ اس زلزلے سے یہ ہوگا کہ مدینے میں جتنے منافق ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ سب نکل کے دجال کے ساتھ چلے جائیں گے. صرف سچے اہل ایمان مدینے میں رہ جائیں گے. اور پھر مدینے کی سرحد سے فرشتے اس کو جب بھگائیں گے تو بیت المقدس کی طرف چلا جائے گا، جہاں اس وقت تمام مسلمان امام مہدی کے ساتھ بیت المقدس مسجد اقصی میں اکٹھا ہوں گے. اور اسی جگہ
حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ وہیں پر اتر کر آئیں گے، وہ وہیں پر اتر کے آئیں گے، اور جب اتر کے آئیں گے اس کا احساس ہوگا دجال کو، تو وہاں سے بھاگے گا پھر، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، جا کر مقام لد، یہ مقام لد پر اس کو قتل کریں گے۔ مقام لد آج تل ابیب کی قریب، اسرائیل میں تل ابیب کے قریب اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی سینٹر ہے۔ مقام لد اسرائیل میں ہے، تل ابیب کے قریب، وہاں پہنچے گا وہ، اور اسی جگہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرے۔ بہرحال یہ دنیا کی تباہی کی پہلی شروعات ہوگی، یہ دنیا کی تباہی کی پہلی شروعات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی حدیث میں کہ اس کے بعد اور دوسرے بہت سے مناظر ہوں گے، انہی میں سے ایک منظر وہ بھی ہوگا کہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے یہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، اور جب مغرب سے نکلنا شروع ہوگا تو دعا کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلنے لگے اور دعا کا راستہ بند ہو جائے، دعا کا راستہ بند ہو جائے۔ تو یہ واقعات ہوں گے، اور ان واقعات کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا۔ دنیا کی اصل تباہی ہے شروع۔ سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بار، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بار، کچھ کہتے ہیں 3 بار، کچھ کہتے ہیں 4 بار۔ صحیح بات جو آیات سے، قرآن کی آیات سے معلوم ہوتی ہے، حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ 3 بار، یا اس کو اگر ہم 2 کو 1 میں کریں تو 2 بار۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی دنیا مگن ہوں گے، اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، ان لوگوں کے اوپر سور پھونکا جائے گا جو اس زمین پر اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا، اللہ کہنے والا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس شیطان آ کر یہ کہے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم ہم کو نہیں مانتے ہو، تم ہمیں نہیں کہتے ہو، آؤ بتلائیں کس کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو ان سب انسانوں کو جو اس زمین پر ہوں گے سب کو شرک میں لگا دے گا، سب شرک میں لگ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی روزیوں کو کشادہ کر دے گا۔ زمین بے پناہ گلے دے گی، نہایت سبز و شاداب ہوگی، روزی بہت کشادہ ہوگی، لوگ اسی میں مست ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا اس سرزمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ کہنے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، سب اپنی اپنی جگہ مست ہوں گے۔ تجارت کرنے والا اپنے کپڑے کی تجارت میں لگا ہوگا، آدمی کپڑا سامنے اپنے خریدار کے سامنے پھیلا ہوگا، اس کا دام چل رہا ہوگا۔ کوئی اپنے کام میں لگا ہوگا، کاشتکاری میں لگا ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، سب اس سے غافل ہوں گے، اور اچانک سور کی آواز پھیلنا شروع ہوگی۔ اسی کو پہلا نفخہ کہا گیا، نفخہ یعنی پھونکنا کہا گیا۔ سور میں پھونکنا پہلی بار اسی کو کہا گیا ہے کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو آدمی پورے طور پر اس واقعے سے غافل ہوگا، جس سے دجال کے بارے میں حدیث میں ہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ دجال کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، دجال کا کہیں ذکر نہیں ہوگا، لوگ بھول چکے ہوں گے کہ دجال بھی دنیا میں آئے گا، بلکہ اس کی تعویلات ہوں گی کہ کوئی اور چیز ہے، اور آج دنیا میں حقیقت میں بالکل یہی حالات ہے۔ اسی طرح جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اس سے غافل ہوں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا لوگ عجیب طرح کی آواز ہوگی، دھماکے جیسا منظر ہوگا، لوگ گھبرا کر اس سور کو جب سنیں گے تو اسی آواز سے تب بھاگنا شروع ہو جائے گا۔
اور جب بھاگنے لگیں گے تو اس دوبارہ سور پھونکا جائے گا. دوسرا جو سور کہا گیا ہے وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جو آیت میں نے سورۃ زمر کی پڑھی ہے اس میں جو سور پھونکنے کا ذکر ہے، علامہ امام تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ یہی دوسرا سور. پہلے سور کا قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے، پہلے سور کا حدیث کے اندر ذکر ہے کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے کام میں مشغول ہوں گے، غافل ہوں گے اس سے، اور وہ سور سن کر اس آواز کی طرف نکل پڑیں گے. وہ اس آواز کو سننے کے لیے کہاں سے آواز آ رہی ہے عجیب و غریب اور کہاں سے دھماکے کی آواز آ رہی ہے، سب اس کی طرف نکل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو سب کے سب جو آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب مر کر گر جائیں گے. بے ہوش ہی نہیں ہوں گے بلکہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، لیکن اللہ نے اس موقع پر بھی کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین بچا کر رکھے جن کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ دوسرا سور اللہ رب العالمین نے سورۃ زمر میں کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ زمین پر ہیں، جو بھی جاندار اللہ کی مخلوق اس سرزمین پر ہیں، چاہے آسمان میں اور چاہے زمین پر ہیں، وہ سب کے سب مر جائیں گے. وہ سب کے سب ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر وہ جسے اللہ چاہے گا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا. یہ ہم جو بیان کریں اس کے مطابق تیسرا ہوا. جب تیسرا پھونکا جائے گا ان سب مر جائیں گے، زمین پر کوئی بھی بچے گا نہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتے، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی ساری مخلوق سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ملک الموت، حضرت جبریل، اسرافیل اور جتنے بڑے فرشتے ہیں سب کی موت آ جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کون بچے گا؟ صرف اللہ رب العالمین کی عظیم ذات، جس پر ایمان لانے سے ہم بھاگتے ہیں. وہ عظیم ذات جس کے احسان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک پل کے لیے ہم کبھی محروم نہیں ہوتے، جس کے احسان سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کہیں اپنے کو الگ نہیں کرتے. اسی کے احسان سے سانسیں چلتی ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، اور اسی کا کرم ہے جب کھاتے پیتے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف وہی ایک پروردگار عالم کی ذات بچے گی. ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی مخلوق نہیں بچے گی، کوئی مخلوق سرزمین کی نہیں بچے گی. اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کون سی دنیا میں ہم آ گئے. سب کچھ بدل جائے گا، پورا منظر ہی بدل جائے گا. جس دنیا میں جی رہے تھے اور سور پھونکے جانے کے بعد وہ دنیا تباہ ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس تباہی کو بھی ذکر کیا قرآن میں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ساری چیزیں تباہ ہوں گی تو اس وقت پہاڑ جسے تم دیکھ رہے ہو کہ جو زمین میں لگتا ہے کہ گاڑ دیا گیا ہے، اس زمین کی سب سے مضبوط مخلوق جو سمجھ میں آ رہی ہے، جس سے زمین ٹکی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے زمین کے لیے کھوٹا بنایا ہے کہ وہ ہلے نہ، آدمی اس پر جیے بسے رہے، یہ پہاڑ بادل کی طرح، روئی کے گالے کی طرح آسمان میں اڑ رہا ہو.
وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّتِي يَتْقَنُ كُلَّ شَيْءٍ۔ وہ پروردگار ہے جو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا ہے مضبوطی عطا کرتا ہے، اور جب چاہے گا تو اسے ہلاک و برباد و تباہ کر دے۔ اس کی تباہی کا ہم انتظار کرتے، اس کی تباہی کا ہم انتظار کریں میرے بھائیوں۔ اس سے پہلے ہمیں عبرت لے کہا کہ اس کے بعد، اور اس تباہی کو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی تباہی، زلزلے ہوں گے، زمین پھٹے گی، زمین اپنے خزانے کو نکالے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے، دروازہ کی طرح یہ پورا آسمان کھل جائے گا۔ اس سارے مناظر اللہ نے قرآن کے اندر خود ذکر کر دیا، اور ان ساری تباہیوں کے بعد اللہ نے کہا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ ساری تباہیوں کے بعد زمین، آسمان، یہ پہاڑ اور یہ تمام مخلوقات، ان سب تباہیوں کے بعد ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، اس کے بعد جب پھونکا جائے گا تو پھر یہ دنیا بدل جائے گی، یہ دنیا بدل جائے گی، نہ یہ آسمان ہوگا اور نہ یہ زمین ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایک نئی زمین پیدا کر دے گا، زمین ایک دم سرپٹ سیدھی ہوگی، دودھ کی طرح سفید ہوگی، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں ہوگی، اور اسی زمین پر تمام کے تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے جہاں بھی مر کر وہ گئے تھے وہاں سے وہ کھڑے ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہاں سے وہ کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں نفخے کے درمیان، جو جس سور پھونکے جانے کے بعد آدمی مر جائیں گے، تباہی آئے گی، اور دوسرے جس سور کے بعد لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، 40 کا فاصلہ ہوگا۔ 40 کیا ہے حدیث میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس 40 کی بھی وضاحت نہیں ہے، 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال، صرف 40 سے کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ کا علم ہے، ایک لمبا فاصلہ ہے، اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ دونوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہے۔ اور جب یہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بارش ہوگی، یہ کیسے بارش ہوگی وہ اس کا علم ہے، اور تمام مخلوقات اس سرزمین سے ایسے ہی اگ آئیں گے جیسے بارش ہونے کے بعد پودا زمین سے اگاتا ہے۔ بارش ہونے کے بعد پودا کہاں کہاں زمین میں، کس شکل میں اور کن کن صورتوں پر اگتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ زمین ایک دم سرپٹ ہوتی ہے، لگتا ہے یہاں سے کچھ نہیں اگے گا، کچھ یہاں سے نہیں نکلے گا، لیکن بارش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسی زمین سے پودوں کو اگا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، اس دنیا ہی میں ہم کو دکھاتا ہے وہ۔ اگر ہماری آنکھ عبرت ہو، عبرت لینے والی ہو، اس زمین سے جیسے پودے وہ اللہ رب العالمین نکالتا ہے، ویسے ہی اللہ نے مثال دی ہے قرآن میں، اسی لیے ویسے ہی انسان جب اللہ کا حکم ہوگا اور یہ سور پھونکا جائے گا، انسان اس دنیا سے، اس زمین سے پودوں کی طرح اگ کر نکلیں گے، اور سب کے سب اسی زمین پر، اسی میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، جس میدان کا منظر میرے بھائیوں، اس کا اندازہ نہ ہم لگا سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ کھلی ہوئی زمین ہوگی، سب کے سب اسی زمین پر کھڑے ہو جائیں گے، اور سب کے سب اس کے بعد میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ سب کے سب جہاں بھی ہوں گے، جہاں وہ دفن تھے، جہاں ان کی قبر تھی، اسی جگہ سے نکلیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو میدان محشر متعین ہوگا وہاں کی طرف سب نکل چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو میں کھڑا ہوں گا، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، لیکن جب میں کھڑا ہوں گا
تو دیکھوں گا کہ موسیٰ اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے، یعنی آپ سے پہلے ہی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کو اس سور کی جھٹکے سے بچایا یا کہ ان کو ہم سے پہلے وہاں پر کھڑا کیا۔ لیکن ہمارے نبی کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں کھڑے ہونے والوں میں سب سے پہلے میں۔ اس کے بعد دوسری فضیلت کیا ہے؟ وہ ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی کو، کسی انسان کو اس دنیا میں نہیں۔ یہ فضیلت اس جگہ کی فضیلت ہے جس جگہ کی فضیلت سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں۔ میدان محشر میں سب اکٹھا ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں سب کو اکٹھا کرے گا، فرشتے بھی حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش بھی رکھا جائے گا۔ کس صورت میں ہے، کہاں سے آئے گا، کیسا ہوگا، کیسے اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری غیب کی باتیں ہیں، اور ان سب پر ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ کسی ایک جز کا بھی انکار آدمی کو کفر تک لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے رب نے اس کو بیان کیا ہے، اس پروردگار نے بیان کیا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کو ایک دنیا ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد کی بھی جو دنیا ہے اور جو حالات ہیں ان کے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ، کوئی ایک پتا بھی اس زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم سے وہ غائب نہیں ہوتا ہے، کوئی دانہ بھی اس زمین پر اگتا ہے تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے، کوئی ٹکڑا بھی ہوتا ہے چاہے وہ پتھر کسی پتھر کے اندر ہو یا کسی پہاڑ کے کہیں دامن میں چھپا ہو، اللہ سے وہ چیز غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس عالم الغیب والشہادہ نے ہمیں بتلایا کہ یہ مناظر ہوں گے، نبی کی زبان سے ہمیں سکھایا ہے اور بتلایا، خبر دی ہے کہ جب وہ دن قائم ہوگا، محشر کا میدان ہوگا تو یہ ساری چیزیں، پہلا جو موقع ہوگا یہ سب سے خطرناک ہوگا، پہلا جو موقع ہوگا یہ سب سے خطرناک ہوگا، کیونکہ یہی انسانوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرائے گا کہ کس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور کامیابی کا پروانہ ہوگا، اور کس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ اس کی ناکامی کا پروانہ ہوگا۔ یہ وہی موقع ہوگا جب کہا جائے گا کہ لو اپنا نامہ اعمال، اپنا پروانہ لے لو اور اس کو پڑھو، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرا کتابک، کہا جائے گا لو دنیا میں جو کچھ کیا اور اس کا جو نتیجہ ہونے والا ہے آج تمہارے سامنے ہے، لو اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھ لو، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ کیونکہ ہم لگ کر میرے بھائیوں اور اس دن کو، اس کو بھول کر ہم کہاں جائیں گے، اللہ کے عذاب سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے، اس کی رسوائی سے بچا لے۔ سب کے سب میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے اعمال کا، تمام انسان سے اعمال کے حساب سب اکٹھا ہوں گے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، میدان محشر میں لوگ اکٹھا ہوں گے، پورے کہا اولین و آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں جو آخری انسان آیا، سب کے سب اللہ کے دربار میں میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، کوئی غائب نہیں ہو سکتا، اور اپنے عمل کے حساب سے سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اپنے عمل کے حساب سے سب کے سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ سورج جو آج اتنا اوپر ہو کر جب اس کی تپش تیز ہوتی ہے تو ہم اس کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، سوا نیزے پر ہوگا، کیسے منظر میں ہوگا یہ بھی اللہ کا علم ہے۔ لوگ پریشان ہوں گے اور پریشان ہو کر یہ چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان فیصلہ کر دے،
جو بھی ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں مل جائے، ہمیں معلوم ہو جائے اور اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے گناہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اس در سے مت کھانا، ہم نے کھایا، اللہ نے معاف کیا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد تمام نبیوں کے پاس، جتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس ایک ایک کر کے لوگ جائیں گے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ ان لوگوں کو پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فدا ہوا بھی امی کے پاس بھیجیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس، وہی فیصلہ کرا سکتے ہیں، وہی اللہ کے دربار میں لے جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں، یہ رتبہ تو آج مجھے دیا گیا ہے، یہ رتبہ تو آج مجھے دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے دربار میں چل کر سفارش کروں کہ تمام انسانوں کے درمیان، تمام اپنی مخلوقات کے درمیان وہ فیصلہ کر دے۔ میرے بھائیو، اسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اسے سب سے بڑی شفاعت کہتے ہیں۔ یہ وہ شفاعت ہے جو صرف ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا، یہ مرتبہ اللہ نے صرف ہمارے پیارے نبی کو دیا۔ آپ ہی سفارش کریں گے، یہ سفارش بالکل الگ ہے، اور جتنی سفارشیں ذکر کیا تھی وہ سب ان سے الگ ہے۔ اور یہ سفارش کیا ہے؟ آپ اس کے بعد جائیں گے اللہ کے عرش کے نیچے۔ اللہ کے عرش کے نیچے کہاں ہوگا وہ عرش؟ وہ اللہ کے علم ہے۔ کہاں ہے ہوگا اس وقت وہ عرش جس پر اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا؟ وہ اللہ کے علم ہے۔ آپ اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں اللہ کی بے شمار حمد بیان کریں گے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں حمد و ثنا کے وہ الفاظ کہوں گا جو آج بھی مجھے نہیں معلوم، جو آج مجھے نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی وقت سکھائے جائیں گے۔ اور یہ بھی غیب، یہ بھی غیب ہے۔ اسی لیے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ غیب، حقیقی غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حقیقی غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ غیب کی جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائی ہیں، اللہ کے بتانے سے بتائی۔ اللہ نے جو باتیں غیب کی آپ کو بتائیں، وہ تمام باتیں ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور سمجھتے، اور آپ نے ان غیب کی باتوں میں سے جو باتیں ہم کو بتائی وہ ہم جانتے۔ آپ بذات ہی علم الغیب نہیں، آپ بذات ہی علم الغیب نہیں، آپ کو غیب کی باتیں تمام انسانوں سے زیادہ معلوم، لیکن وہی جو اللہ نے آپ کو بتایا، اور جو نہیں بتایا وہ نہیں معلوم، جو نہیں بتایا وہ نہیں معلوم۔ اسی لیے آپ اپنی دعا میں اسماء الحسنی کے تعلق سے بھی کہتے تھے، اسماء الحسنی کے بھی تعلق سے بھی کہتے تھے، وَكُلَّ اسْمٍ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ نَفْسَكَ، ہر اس نام کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتایا ہے، اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ غیب کی جو باتیں تھی وہ اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، اور اس کے تعلق سے بھی میدان محشر کے تعلق سے اور ان کے مناظر کے تعلق سے بھی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائیں وہ آپ کو معلوم اور آپ نے ہمیں بتائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدہ کروں گا، اور اللہ کی ان الفاظ سے تعریف حمد و ثنا بیان کروں گا جو اسی وقت مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے سکھائی جائیں گے۔ اور بہت دیر کے بعد مجھ سے کہا جائے گا، یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے اٹھ جائیے،
اور مانگیے، جو مانگے گا آپ کو ملے گا۔ اللہ کی طرف سے نبی کو کتنا اونچا مقام دیا گیا۔ آج اس معاملے کو لے کر ہم کہاں پہنچے ہیں؟ مختلف قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے نبی کو مقام کو پہچاننے کے لیے اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ کہا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس عظیم ذات کے سامنے اس کی سفارش کرنے کی، اس کے سفارش کرنے کی ہمت ہو؟ اس عظیم ہستی کے سامنے کس کی ہمت ہے کہ وہ سفارش کرے؟ مگر وہی جس کو وہ اجازت دے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی انسان اور کوئی بھی مخلوق اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارشی بن جائے، اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ نبی بھی سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت ہوئی، اور کہا گیا نبی سے اشفع تشفع، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پروردگار سے کہ رب العالمین تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر، تیرے بندے میدان میں اکٹھا ہیں، وہ سب پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس فیصلے کے دن کی سختی سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ ان کے درمیان تو فیصلہ فرما دی، اس سلسلے کی سفارش ہوگی۔ کسی کو جنت و جہنم میں ابھی پہنچانے کی سفارش نہیں ہوگی۔ یہ پہلی سفارش کس کی ہوگی؟ اس بات کی سفارش آپ کریں گے کہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے فیصلے کی گھڑی اللہ رب العالمین شروع کرے گا۔ میزان عدل قائم ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی بھی نفس پر، کسی بھی سانس لینے والے پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہی گھڑی ہوگی، یہ وہی گھڑی ہوگی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے اور میزان عدل قائم ہوگا۔ یہ میزان کیا چیز اس میں تولا جائے گا؟ روپیہ پیسہ، جائیداد، مال و منال، کیا چیز ہوگا اس وقت انسان کے پاس؟ کیا چیز ہوگا اس وقت انسان کے پاس؟ اس دنیا سے انسان جب جاتا ہے کیا لے کر جاتا ہے؟ اپنا عمل۔ دنیا میں جتنی جائیداد اس کے پاس ہو وہ سب اس کے وارثین کی، جتنا روپیہ پیسہ ہو اس کے پاس ہو اس کے وارثین کا، جتنا بھی اس کو ملا ہے دنیا میں، جو کھا پی لیا تو ٹھیک، باقی کس کا؟ اس کے وارثین کا۔ اور گیا تو کیا لے کر گیا؟ اپنے اعمال لے کر گیا۔ یہی اعمال لے کر اس میدان محشر میں تمام انسان اکٹھا ہوں گے، یہی اعمال، اپنے اعمال کو لے کر میدان محشر میں انسان اکٹھا ہوں گے، اور انہی اعمال کو اللہ رب العالمین اپنے میزان عدل میں انہی کو تولا جائے گا، نیکیاں ایک طرف اور بدیاں ایک طرف۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے میزان نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں نیک کی زیادہ ہونے سے کیا ہوگا؟ آرام کی زندگی نصیب ہوگی، اور جس کی بدی زیادہ ہوگی اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور یہی وقت ہوگا جب نام اعمال آدمی کے ہاتھ میں جائے گا۔ اس کا منظر اللہ نے کیسا کھینچا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ملے گا نام اعمال داہنے ہاتھ میں، وہ کیا کرے؟ کتنا خوش ہوگا وہ۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ
انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. وہ خوشی کا اپنا پروانہ لے کر، کامیابی کا اپنا یہ اعلان لے کر، اپنے دائیں ہاتھ میں ملنے والے نام اعمال کو لے کر اعلان کرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو تمام لوگ دیکھ لو، مجھے میرا کامیابی کا پروانہ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے. لو میرا پروانہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرے نام اعمال کو پڑھ لو. اور یہ کیوں ملا مجھے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میرے بھائیو، یہ پہلی بنیاد ہے جس کو ہم بھولیں گے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ ملاقات کا دن، اپنے رب کے سامنے حاضری کا دن، یہ حساب و کتاب کا دن، یہ اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ دیکھ لینے کا دن یہ آنے والا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کو ہم بھولے ہوئے میرے بھائیوں، جس کو ہم بھول گئے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. کہے گا کیوں یہ نام اعمال کامیابی کا مجھے ملا؟ اس لیے کہ مجھے دنیا میں اس کے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کا یقین تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسی زندگی اسے ملے گی جس سے وہ خوش ہوگا، اس کو رضامندی کی زندگی ملے گی. جنت، بلند جنتوں میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا نام اعمال، ناکامی کا، جہنم میں جانے کا، اس کا کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ہائے بربادی، اس کو تو سوچا بھی نہیں تھا، اس کا تو یقین بھی نہیں کیا تھا، اس کی تو تیاری بھی نہیں کی تھی. بہت درس ہوتے تھے، بہت دین کی باتیں ہوتی تھی، بہت دین کی طرف بلایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کے بندے بن کر دنیا میں رہو، لیکن کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ دنیا میں ہم مگن تھے. اس دن میں اور اس دن کی ملاقات پر تو ہمارا یقین ہی نہیں تھا. اس دن کی ملاقات پر تو ہمارا یقین ہی نہیں تھا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش یہ نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. دنیا میں جو موت آئی یہی فیصلہ کن ہو جاتی، ہم اٹھ کر کھڑے نہ ہوتے. اور ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ دن ہمارا آئے گا. دنیا میں تو بڑی حکومتیں تھی، دنیا میں تو بڑا مال و منال تھا، دنیا میں تو بڑی آشائش کی زندگی تھی، اسی میں پھنسے ہوئے تھے. اس سب کا سب ہلاک و برباد ہو گیا. اس سے ہمیں دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے بھائیو، اس موقع پر اس منظر کو یاد کرو اور سوچو، اس منظر کو یاد کرو اور سوچو، اس پر یقین رکھو. اللہ رب العالمین خود بیان کر رہا ہے اس چیز کو، اس کو خود بیان کر رہا ہے رب العالمین کہ وہ دن آ کر رہے گا، اللہ کے سامنے تم حساب دے کر رہو گے، اور تم نے دنیا میں جو بھی اچھا برا کیا ہے خود اپنے سامنے دیکھو گے. اور اس کا نتیجہ جو ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یہ بھی تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے. اور جنت والا گروہ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوگا، اور جہنمی گروہ اپنی ناکامی کا اعلان کر رہا ہوگا. یہ بھی تم اپنے سامنے دیکھ لو گے، یہ بھی تمہارے سامنے، یہ بھی منظر تمہارے سامنے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے فیصلہ جس چیز کا ہوگا انسانی حقوق میں، وہ خون کا ہوگا، رشتہ داری کا ہوگا، زمین کا ہوگا، حقوق کا ہوگا. خون کا فیصلہ ہوگا. مقتول کو لایا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ رب العالمین سے پوچھا گا کہ تمہارا قاتل کون ہے، وہ بتائے گا. قاتل کو سامنے لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے تم کو قتل کیا؟ ہاں.
تم کہے گا اے رب پوچھو کہ اس نے مجھ کو کس جرم میں قتل کیا ہے، پوچھو کہ اس نے مجھ کو کس جرم میں قتل کیا ہے۔ سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا، جو آج عام سی بات، ناحق کسی کو قتل کرنا یہ عام سی بات۔ کہا سب سے پہلے قتل ہی کا، ایک خون کا فیصلہ ہوگا، اسی طرح حقوق کا فیصلہ ہوگا، ظلم و زیادتی کا فیصلہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی مظلوم بغیر اپنا حق لیے ہوئے اس جگہ سے نہیں جائے گا۔ مظلوم کا بدلہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی عمل سے ہوگا، نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا۔ بہت ساری حدیثوں میں، بہت سارے خطبوں میں، تقریروں میں اس چیز کو سنتے رہتے۔ سب کے پاس صرف اپنا عمل ہوگا۔ مظلوم کو اس کا ظلم ظالم کے عمل سے ملے گا، ظالم کے عمل سے ملے گا۔ جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہوگا ظالم کے عمل سے اس کو ملے گا۔ اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوگا کہ ظالم سے اس کا عمل لے کر جو مظلوم کو دیا جائے گا، ظالم بغیر نیکی کے بچے گا۔ تمام نیکیاں اس کے پاس ہوگی، نماز ہوگا، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، تمام قسم کی نیکیاں اس کے پاس، ظالم کے پاس ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نمازی نہیں ہوگا، روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والا نہیں ہوگا، دنیا میں اس نے کیا ہوگا، لیکن دوسرے طرف ظلم کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، طرح طرح کا ظلم کیا ہوگا۔ وہ ظلم کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ حقوق میں ہو سکتا ہے، مال و منال میں ہو سکتا ہے، جائیداد میں ہو سکتا ہے، عزت و آبرو میں ہو سکتا ہے، غیبت و چغلی کے ذریعے ہو سکتا ہے، جھوٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ کوئی خاص چیز ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اسی لیے آپ نے کہا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی در تاریکی ہوگا، وہ تاریکی ہی کا سبب ہوگا۔ تو اس ظلم کا جو بدلہ ہوگا وہ بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ تمام نیکی کرنے والے کی مظلوم کے پاس چلی جائیں گی اور مظلوم اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتیں اس تعلق سے، میدان محشر کے بھی مختلف مناظر آپ نے بیان کیے۔ اسی میدان محشر میں حوض کوثر بھی ہوگا، اور اسی میدان محشر میں جہنم بھی لائی جائے گی، اسی میدان محشر میں جہنم بھی لے کر آئی جائے گی۔ 70,000 زنجیروں سے فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور اسی جہنم پر وہ صراط بھی رکھا جائے گا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، جس سے گزر کر جنتی جنت میں جائیں گے، اور جس پل پر کٹ کٹ کر جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس سارے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے، اور کچھ الگ الگ چیزیں قرآن میں بھی اللہ نے بیان کی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف سننے کی چیزیں نہیں، ان پر ہمیں پختہ ایمان لانا ہوگا، ان کو اپنے اعمال کی درستگی اصلاح کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ ان کو سمجھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اس دنیا کو بنائیں۔ اس دنیا میں چاہے ہم قلاش ہو کر چلے جائیں، اس دنیا میں چاہے ہم فقیر ہو کر چلے جائیں، اس دنیا میں ہم رہیں، ہمارے پاس کھانے کا ایک وقت کا بھی نہ ہو، لیکن اگر اس دنیا میں جا کر ہمیں کامیابی مل گئی، اللہ کے اس عظیم عذاب سے، اس خطرناک عذاب سے اگر نجات مل گئی، اور اللہ نے ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا کر جنت نصیب کی، اس گروہ میں کر دیا جس کے بارے میں کہا ہے فریق فی الجنہ، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہوگی۔ دنیا پوری مل جائے اور آخرت تباہ ہو جائے، یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں۔ اس سودے کی تیاری کیجیے جو سودا ہمیں اللہ رب العالمین کے کامیابی دلائے گا، جو سودا ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں جنت دلائے گا، جو سودا ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے گروپ میں لے جائے گا، اور جہاں ہر نیکوکار اپنی خاندان کے ساتھ، اگر اس کے خاندان والے نیک رہے تو جس طرح اس دنیا میں ساتھ ہیں،
ویسے ہی اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ساتھ کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی عظیم کامیابی سے سرفراز فرمائے، اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے، رب العالمین اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، وہ دن ہمارے لیے کامیابی کا دن بنا دے جس دن کے آنے پر ہم سب کا یقین ہے۔ رب العالمین اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما، اپنے دیدار کی سرخروئی سے ہمیں سرفراز فرما دے۔ رب العالمین اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت ہمیں نصیب فرما دے، دنیا میں ابدی اور سرمدی زندگی میں اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے حوض کوثر سے جام پلا۔ رب العالمین ہمیں نیکوکار کر دے، ایک کر دے، نیک کر دے۔ رب العالمین ہمیں نیکوکار کر دے، ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہم گنہگار، سیاہکار، گناہوں میں لت پت، لیکن تیرے رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رب العالمین تیری رحمتوں کی امید لگا کر ہم جیتے ہیں۔ رب العالمین اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، مال و منال کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، مال و منال کے فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ ہر قسم کا جو فتنہ ہے، مختلف قسم کے فتنوں کی آماجگاہ ہے یہ دنیا، رب العالمین ان تمام فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اپنا بنا کر زندہ رکھ، تیرا کلمہ پڑھنے والے رہیں، تیری رضا حاصل کرنے والے رہیں، تیرے احکام پر عمل کرنے والے بن کر رہیں، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، وما علینا الا